بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ منی میں قیام کے بعد دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج میدان عرفات پہنچ رہے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ لاکھوں عازمین حج منی میں رات گزارنے اور صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات روانہ ہوئے، جہاں مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج براہ راست نشر کیا جائے گا۔ خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی قصر نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ عرفات میں وقوف کے دوران عازمین تلبیہ پڑھنے، استغفار کرنے اور تسبیح کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں مصروف رہیں گے۔ وقوف عرفہ کے بعد سورج غروب ہونے اور مغرب کی اذان کے بعد حجاج میدان عرفات سے واپس مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جو منی اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ حجاج کرام مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ مزدلفہ میں رات قیام کے دوران حجاج رمی جمرات کے لیے کنکریاں چنیں گے اور کل طلوع آفتاب کے بعد منی روانہ ہو جائیں گے، جہاں رمی جمرات یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، بال کٹوائیں گے اور طواف زیارہ کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہو جائیں گے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ لاکھوں عازمین آج تاریخی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور نمازیں ادا کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے شاہد نعیم سے۔ شاہد بتائے گا کیا تفصیلات ہیں، اس سال مسجد نمرہ سے خطبہ حج کون دے گا؟ جی، اس دفعہ مسجد نبوی کے جو امام ہیں اور مسجد قضا کے بھی امام رہے ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں یہاں پہ، قرآن کریم جو یہاں شائع ہوتی ہے اس کے وہ نگراں بھی ہیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ حکومت نے جو ان کو اس دفعہ اسائن کیا ہے خطبہ حج دینے کے لیے، وہ ہیں علی بن عبد الرحمن الحذیفی کی آواز ساری دنیا میں گونجتی ہے۔ وہ نماز پانچوں نمازوں کے وقت اور اذان کے وقت بھی، اور ان کا آج خطبہ ہے وہاں پہ، اور تقریباً یہ وقت جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق 12:10 سے لے کے 2:10 سے لے کے 2:15 کے درمیان ہوگا یہ سلسلہ۔ اس وقت جو ہے عازمین کا آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بہت ہی منظم انداز میں بسوں کے ذریعے، پیدل اور مشاعر ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ گرمیوں کی شدت وہاں ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے حکومت نے بڑے انتظامات کیے ہیں۔ جدید گراؤنڈ ایئر کنڈیشننگ سسٹم جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے اور جبل رحمہ کے اطراف میں بہت ساری گرمی سے بچاؤ کے سلسلے جاری کیے گئے ہیں۔ عازمین کے لیے 24,000 سے زائد جو ہے اسمارٹ بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حرمین اسپیڈ ٹرین کو فعال کر دیا گیا ہے اور اس سال ہر طرف کی طرح 2,000 سے زیادہ بیمار ضعیف العمر اور جو عازمین حج ہیں ان کو وزارت صحت کے ایمبولینسوں کے ذریعے۔ بہت شکریہ شاہد نعیم، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم TTP، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور کسی گروہ کو کوئی زمین استعمال کر کے علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی گروہ کو دہشت گردی کی سرگرمیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں ممالک نے افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے سے قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ سفارتی تعلقات کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان تائیوان کے معاملے پر چین کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ سی پیک 2.0 کے اعلیٰ معیار کی ترقی پر اتفاق۔ گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ کراقدم ہائی وے تا تھاکوٹ رائکوٹ منصوبہ مرحلہ وار مکمل کرنے، خنجراب پاس کے ذریعے پاک چین زمینی رابطے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تیسرے ممالک کو بھی سی پیک منصوبوں میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل اور ہوم اپلائنسز کے شعبوں میں صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا اور پاکستان اور چین کے درمیان معدنیات، تیل اور گیس شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چین نے پاکستانی زرعی مصنوعات کو مزید رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی اور انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی مزید سخت بنانے کا عزم کیا گیا. پاکستان اور چین کا اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کا اعادہ. مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی حمایت کا اعادہ کیا گیا. چین نے پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کی آئندہ صدارت کی حمایت کی. چین نے سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار کو سراہا. چین نے ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. دورے کے دوران مختلف شعبوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی قیادت اور عوام کی میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا. امریکہ کے ایران پر نئے حملے. ایران کے جنوبی علاقوں میں میزائل تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے ترجمان ٹم ہاکنز کے مطابق امریکی افواج نے اپنے فوجیوں کو ایرانی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کارروائیاں کی. بیان میں حملوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. تاہم کہا گیا ہے کہ اہداف میں میزائل لانچنگ سائٹس اور بارودی سرنگیں نصب کرنے والی کشتیاں شامل تھیں. ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق بندر عباس کے قریب پیر اور منگل کے درمیانی شب کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. تاہم مقامی حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں صورتحال معمول کے مطابق ہے اور دھماکوں کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ معاہدے کا امکان برقرار ہے اور آئندہ چند روز میں پیش رفت ہو سکتی ہے. بھارت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قطر میں ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ابتدائی مسودے کی زبان اور مختلف نکات پر بات چیت ہو رہی ہے جس سے حتمی شکل دینے میں چند دن لگ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اچھا اور بامانی معاہدہ چاہتے ہیں. بصورت دیگر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. مارکو روبیو نے آبنائے ہورمز کی بندش پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہورمز ہر صورت کھلے گی جس طرح بھی ممکن ہو. آبنائے ہورمز نے کھلنا ہی ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک آبنائے ہورمز میں ٹول سسٹم کی حمایت نہیں کرتا, نہ روس اور نہ ہی چین. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کے حوالگی پر موقف نرم کر لیا ہے. اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو افزودہ یورینیم یا تو امریکہ کو دینا ہوگی تاکہ وہ امریکہ ملا کر تباہ کر دی جائے. اصولی طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی کسی طرح سے اس کی منظوری ثابت نہیں دینی اور اٹامک انرجی کمیشن یا کسی متوازی ادارے کے ساتھ مل کر تباہ کرنا ہوگی. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے جیسے جوہری معاملے میں کیا. امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا اور آبنائے ہرمز سے آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی. اصولی طور پر ہمیں کبھی بھی کسی سے اس کی منظوری کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے علاقائی پانی ہیں اور ہمارے جائز حقوق ہیں. یہ ان معاملات میں سے ایک ہے جو ابتدائی مراحل میں 5 اعتماد سازی اقدامات کے ذریعے ہونا چاہیے. آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے. اضلاع میں 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کا خدشہ ہے. سکھر, لاڑکانہ, دادو اور نواب شاہ سمیت مختلف اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی فضا میں ہائی پریشر ایریا بن گیا ہے جس کے کل سے مزید طاقتور ہونے کا امکان ہے. سندھ کے اکثر اضلاع میں 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی توقع ہے. سکھر, لاڑکانہ, دادو اور نواب شاہ سمیت مختلف اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. سکھر, شکارپور, جیکب آباد اور خیرپور میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. تھرپارکر, بدین, حیدرآباد, میرپور خاص اور جامشورو میں پارہ 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے. ہیٹ ویو کے پیش نظر عوام بالخصوص بچوں, خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. بالائی فضا میں موجود ہائی پریشر ایریا میں آج سے مزید شدت آ سکتی ہے جس کے زیر اثر سندھ کے بیشتر مقامات 31 مئی تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہنے کا خدشہ موجود ہے. کراچی میں بھی آج درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے. انیبا زمیر شاہ تفصیل بتائیں گی.
बालाई फ़िज़ा में एक हाई प्रेशर एरिया मौजूद है जिसकी शिद्दत में आज से इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि आज से 31 मई के दौरान सिंध के जो बेशतर मकामात हैं वो दरमियानी से शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रह सकते हैं। सक्खर, जैकाबाद, लाड़काना, दादू, नवाबशाह, घोटकी और इससे जो मुल्हिका अजला है यहाँ पर दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का ख़दशा मौजूद है। कराची में हीट वेव तो नहीं, लेकिन हाँ आज से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान मौजूद है। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। यानी ईद के दिनों में भी कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल कराची समेत सिंध में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए महकमा मौसमियात ने ताकीद की है कि सुबह 10 से शाम 4 बजे के दौरान, क्योंकि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप बाय ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अपने कुर्बानी के जो जानवर हैं या फिर आपके पास कोई भी जानवर है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल आपको रखना है। इसके साथ साथ आपको पानी का इस्तेमाल भी बढ़ाना है क्योंकि इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसमें पानी की कमी भी हो सकती है।